بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، معزز و مقتدر علماء کرام، محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال کا فضل اور احسان، اس کا کرم، اس کی عطا اور نوازش ہے کہ باری تعالیٰ نے ایک بیش بہا قیمتی چیز ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے. ساری کی ساری کائنات کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی نسبتوں کے حامل، بڑی بڑی شخصیتوں میں مشہور ہے. ساری کائنات، سارا جہان بھر جن کے پیچھے لگا رہتا ہے اور ساری دنیا ان کی شخصیت سے متعارف ہے، انہیں جانتی ہے، لیکن ان کے پاس ایک خاص نعمت جو اللہ رب العزت والجلال کی نظر میں بڑی ہی اہمیتوں کی حامل ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے. بڑے لوگ ایسے کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں جو بڑی بڑی شخصیتیں کہلاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے انہیں ایمان نہیں دیا ہے. اگر اس نظریے سے دیکھا جائے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، ایک ایمان والے کا معیار، کسی بھی شخصیت کو توازن کا معیار جو ہونا چاہیے ایمان والے کے نزدیک، وہ ایمان خلوص للہیت ہی ہونا چاہیے. کیونکہ باری تعالیٰ کے یہاں بھی قاعدہ اور اصول کسی کی شخصیت کا توازن کرنے کے لیے، کسی سے کسی کا موازنہ کرنے کے لیے بھی باری تعالیٰ کے یہاں یہی قانون ہے کہ جو جتنے زیادہ تقوی والا، خلوص والا، الہیت والا، اللہ کے لیے خاص ہو کر عبادت کرنے والا ہے، وہ اس کی ذات سب سے زیادہ عالی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تم لوگوں میں اللہ کے یہاں اللہ کا مقرب سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی نظر میں، اور اللہ کے یہاں مکرم وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں تقوی والا ہو. ایک مسلمان کی نگاہ میں بھی یہی اصول مقدم ہونا چاہیے، یہی اصول اس کی نگاہ میں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں جیسا اصول ہے وہ اصول میرے یہاں بھی ہو. کسی بھی شخصیت کی دنیا میں کسی سے موازنہ کرنے کے لیے اگر کوئی اصول ہے تو وہ ایمان خلوص للہیت ہونا چاہیے. بہرحال بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ میں بڑی بڑی شخصیتوں کے حامل ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے انہیں ایمان نہیں دیا. ایمان ہمارے اور آپ کے نصیب میں آیا ہے، اور خوش قسمت اس پر مزید وہ لوگ ہیں جن کے پاس نسل بعد نسل ایمان آیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آئے، اور وہ سارے جہان بھر میں دنیا کے کونے کونے اور نقشے پر چپے چپے میں ان لوگوں نے دین اور دعوت اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو مسلمان کیا. اس کے بعد وہ ایمان نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہا اور آج ہم تک آیا ہے انہی کے واسطے سے.
ایمان اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ایک بہت قیمتی نعمت ہے جس کا اختیار اللہ رب العزت والجلال نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا کہ آپ جس کو چاہے ایمان میں داخل کر دیں اور جس کو چاہے ایمان سے نکال دیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ رب العزت والجلال یہ ہدایت دینے والا ہے۔ پیارے محمد، سوڑے محمد، تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ تم جس کو چاہے ہدایت دے دو۔ ہدایت تو اللہ رب العزت والجلال دینے والا ہے، بلکہ آپ کے ذمہ بلغ ما انزل الیک ربک، اس دین کی، اس اسلام کی اور اس پیغام کی تبلیغ ہے جو بذریعہ جبرائیل ہم نے آپ تک بھیجا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے ذمہ فقط تبلیغ ہے، ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیتے گھومیں۔ اس واسطے سے، اس طریقے سے، اس معیار سے، اس توازن سے ایمان اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے عطا کردہ بیش بہا ایک نعمت ہے، اور جب یہ نعمت مجھے اور آپ کو مل گئی پھر اس کی قدردانی ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، واجب، فرض ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرو گے، اللہ رب العزت والجلال کا وعدہ ہے میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی تو یہ بات یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ دنیا میں بھی عذاب دینے پر قادر ہے، آخرت میں تو قادر ہے ہی، آخرت تو ہے ہی دار الجزا، وہاں تو اپنے اعمال کا بدلہ ملنا۔ بس رحمت الہی کا اگر کسی سے اللہ رحمت الہی کی بنیاد پر اگر کسی کی بخشش ہو جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ وہ دار الجزا ہے، وہاں اپنے کیے کی سزا اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور سب کو ضرور دے گا۔ وہ تو شکر ہے اور احسان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی رحمت کی بنیاد پر دنیا کو اللہ رب العزت والجلال نے دار العمل بنا دیا، اور عذاب کو مؤخر کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کیا اور فوراً اس کے اوپر اس کا عذاب نازل ہو گیا، اس گناہ کی سزا وارد ہو گئی، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اس کی بنیاد پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرنے کے باوجود اللہ نے عذاب کو مؤخر کر رکھا ہے، سزا کو مؤخر کر رکھا ہے دار الجزا کا۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دے دوں گا، نہیں، فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وہ اللہ اشارہ کر رہا ہے میں قادر ہوں اس بات پر کہ تمہیں عذاب دے دوں، مرضی میری ہے، ابھی یا دار الجزا تک مؤخر کر دوں۔ اس لیے نعمت کی شکر، نعمت کا شکر، نعمت کی قدردانی، اور وہ بھی ایسی نعمت جو ساری کائنات اور ساری دنیا سے افضل ہو، وہ نعمت جب مجھے اور آپ کو مل گئی ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس نعمت کی قدردانی کریں، قدر جانیں اس نعمت کی، اس کو عظیم سمجھے، بیش بہا سمجھے، اور اس کے مقتضیات پر عمل کریں، اس کے تقاضوں پر عمل کریں، جو وہ ہم سے تقاضا کرے اس کو پورا کرے۔ ایمان ایک بیش قیمتی نعمت ہے،
ایمان کی بنیاد، اسلام کی بنیاد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی۔ 5 چیزوں کا تقاضا اسلام ہم سے اور آپ سے کرتا ہے، 5 چیزوں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلا تقاضا اسلام کا ہے اپنے عقیدے کی درستگی، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں تصرف کرنے والا نہیں ہے، کوئی مزار والا ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی ملنگ ہو، کوئی آقا ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی سلطان، سلطنت چلانے والا، خلافت رکھنے والا کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کے اندر تصرف کرنے والا نہیں ہے۔ جب تک وہاں سے مرضی نہ ہو کچھ نہیں ہونے والا۔ کائنات کے لوگ 1000 کوششیں کر لیں، نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العزت والجلال کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ دوسرا عقیدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت کو زبانی قبول کرنا ہے، دل سے اس پر عمل پیرا ہونا ہے، آپ سے محبت کرنا ہے۔ اور محبت صرف زبان کی جمع خرچی سے ادا نہیں ہوتی، محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ محبت پوری اس وقت ہوتی ہے جب تک کہ آپ جس سے محبت کرے اس کے جیسا اپنے آپ کو نہ ڈھال لیں، اس کے طرز پر اپنے آپ کو نہ ڈھال لیں، جب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس کی محبت میں پورا اترے، اس کی محبت میں کھرا اترے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس کے رسول ہے، پیغمبر ہے اور آخری نبی ہے۔ یہ بھی عقیدہ فرض ہے، اگرچہ اس ٹکڑے سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن مقتضیات ایمان میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول برحق ہے اور آخری نبی ہے، اور کائنات میں آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنا، کوئی نیا نبی آئے نہیں آ سکتا۔ وقت ضرورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آئیں گے، لیکن وہ پہلے سے نبی ہیں، بعد میں آئیں گے تو وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے۔ نبوت ان کی باقی رہے گی اپنی جگہ پر، نبوت ملنے کے بعد چھنتی نہیں ہے، لیکن آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بن کر۔ نیا نبی اب کائنات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے پچھلی صدی میں گزرا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی ہو، یا اسی صدی میں شکیل بن حنیف ہو، کوئی بھی ہو، کوئی نبی نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، واجب القتل مرتد ہیں سارے کے سارے۔ اس لیے سب سے پہلا تقاضا ایمان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، اللہ رب العزت والجلال کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ دوسرا تقاضا ایمان کا وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قیام، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، صرف نماز کا قائم کرنا۔ نماز تو پڑھ لی جاتی ہے، لیکن قیام میں اور نماز کے پڑھنے میں فرق ہے۔ من چاہا پڑھنا، اس کو پڑھنا کہتے ہیں، جب دل میں آیا نماز پڑھ لی، جب دل نہ کیا نماز نہ پڑھی، طبیعت پہ بوجھ بنی نماز پڑھ لی، نماز نہ چھوڑ دیا۔
لیکن نہیں، یہ قائم نماز کا قائم کرنا نہیں ہے. نماز کا قائم کرنا ہے یہ کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے کسی بھی حال میں، چھوڑنا نہیں. اہتمام ہو نماز کا، نماز کا وقت ہے تو اب نماز ہی ہوگی، کائنات کا کوئی دوسرا کام کتنا ہی ضروری نہیں ہو سکتا. ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی ضروری کام ہو، نماز کا وقت ہے، اب نماز ہوگی بس، اور کچھ نہیں ہوگا. اور پھر وہ مسلمان ہی کیا کہ جس کا دل نہ کرے نماز پڑھنے کا. بھائی بنیاد اسلام کی نماز کے اوپر ہے. قبر کے بعد پہلا مرحلہ سوال و جواب کا جو ہوگا، اس میں سب سے پہلا سوال اگر دنیاوی اعمال میں کسی کے متعلق کیا جائے گا تو وہ نماز کا حساب و کتاب. ایک مسلمان ہو اور نماز سے باخبر بے خبر ہو، کیسا یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ایسا بھی ہو. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے چھوڑنے پر بڑی سخت وعید فرمائی ہے. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جماعت نہیں، نماز کا وقت رہا پھر ٹال دیا اتنا کہ وقت بھی چلا گیا، گویا اس نے جان بوجھ کر کفر کیا. کفر، نعوذ باللہ، الامان الحفیظ. تو اس لیے نماز میں کوتاہی یہ ہرگز ایک مومن کو زیب نہیں دیتے. کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں، کیسے بھی حال ہو، نماز کی ادائیگی ضروری ہے. فقہا نے تو نماز کی ادائیگی میں بڑی آسانی کر دی. جس حال میں بھی ہو، اگر ضرورت پوری نہیں ہو سکتی کپڑوں کی، آپ کے مثال کے طور پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، نہیں آپ کے پاس اسباب ہے خریدے دوسرے، فقہا نے کیا جتنا ہے اگر اتنا ضروری ہے کہ اس سے آپ کا سطر ڈھک جائے بس، اگر سطر ڈھک رہا ہے اتنے میں آپ پڑھ لیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا آسان کر دیا ہے دین کو، بڑا آسان. فقہا نے آسان کر کے دین کو ہمارے سامنے پیش کیا. اس لیے ایک مومن کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز میں کوتاہی کرنے والا ہو. اس لیے نماز کا خصوصی اہتمام ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. نماز صرف پڑھنا نہ ہو، نماز کا اہتمام ہو، انتظار ہو نماز کا کہ وقت ہو اور نماز کے لیے جائے. کیونکہ نماز تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ سے بندہ کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ نے، اے اللہ کے رسول، اگر ہمارا دل چاہے کہ ہم اللہ سے گفتگو کریں، اللہ کو دیکھیں، اللہ سے ہم کلام ہو تو کیا کریں؟ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے گویا وہ اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. اس لیے ادائیگی صلاح، اقامت صلاح یہ ہر حال میں باقی رکھنا ہے. کسی بھی قسم کی کوتاہی اس میں اگر جان بوجھ کر ہوئی تو قریب ہے کہ آخر میں جا کر اللہ رب العزت والجلال موت سے پہلے ایمان کو چھین. یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، جو شخص نماز چھوڑنے کا معمول بنا لیتا ہے، علماء لکھتے ہیں قریب ہے کہ اس کی زندگی کے آخری مرحلے میں جا کر کے اللہ اس سے ایمان چھین لے. تیسری بنیاد، تیسرا ستون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ذکر فرمایا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادائیگی، زکوٰۃ.
پہلی عبادت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ آپ کی بدن سے متعلق تھی. دوسری عبادت اللہ نے بیان فرمائی آپ کے مال کے متعلق. اعمال بدنیہ بھی ہیں اسلام میں اور اعمال مالیہ بھی ہیں جو آپ کے مال سے متعلق ہوں اور اعمال بدنیہ جو آپ کے جسم سے متعلق ہوں. ادائیگی زکوٰۃ یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے خاص فریضہ ہے. جب اللہ نبی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، بدن کی عبادت اور آپ کے مال کی عبادت. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے، اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اسی آیت سے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اللہ رب العزت والجلال کے یہاں کتنی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کو، فرض زکوٰۃ کو ایسا پسے پشت ڈال دیا گیا ہے جیسے ایسا لگتا ہے کہ ایمان کا کوئی فریضہ ہی نہ ہو، ایمان کا کوئی مقتضی ہی نہ ہو. بڑے بڑے اللہ والے کہلانے والے، بڑے نیک پرہیزگار کہلانے والے، متقی پارسا اپنے آپ کو سمجھنے والے، تہجد کا بھی اہتمام کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے دور. اور بعض لوگوں کے جو غفلت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ مال بہت خرچ کریں گے، دیگر لوگوں پر خرچ کریں گے، لیکن زکوٰۃ کے متعلق انہیں معلوم نہیں زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہے. بس ثواب سمجھ کر مال کو خرچ کرتے رہیں گے، لیکن کبھی زکوٰۃ جب معلوم ہو تب نیت کریں نا زکوٰۃ کی. زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے اسلام کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہوا تو کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے. زکوٰۃ کا فریضہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، وہ ان کے زمانے میں تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کا حکم دے دیا. آپ سوچ لیں کتنا اہم فریضہ ہے، جبکہ ایک مسلمان کے خلاف قتال کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ادائیگی زکوٰۃ پر بھی اہم توجہ دینا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اپنے مال کو پاک نہیں کرتے زکوٰۃ ادا کر کے، قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے نچے ہوئے ہوں گے، ان کے ناخن بڑے بڑے ہوں گے، اور وہ اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت والجلال اپنی نگاہ ان کی جانب سے پھیر لے گا، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. پھر ایک عبادت وہ صوم رمضان، یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا عظیم تحفہ، عظیم تحفہ. ساری کی ساری عبادتوں کو اللہ رب العزت والجلال نے دیگر چیزوں سے متعلق کیا، ثواب سے متعلق کیا کہ فلاں چیز کا ثواب یہ ہے، فلاں چیز کا ثواب یہ ہے، فلاں عمل کا ثواب یہ ہے. لیکن جب روزے کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے خاص انعام ہے روزے کے بدلے میں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ کو روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اس قدر پسندیدہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کا حکم دیا تو آپ نے بھولے سے مسواک کر لی.
تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 10 روزے اور مکمل کرو، اور وہ روزے صرف دن کے ہماری طرح روزے نہیں تھے، وہ دن اور رات دونوں کے روزے تھے، اس وقت افطار کی گنجائش نہیں تھی۔ ہمارا حال تو یہ ہے نوجوانوں کا، ہمارے معاشرے میں نوجوان جوان کیا سب کا یہی حال ہے، چھوٹے موٹے اگر ہمیں اور آپ کو بہانے مل جائے، روزہ چھوڑنا ہمارے اور آپ کے لیے ایک عام بات۔ چھوڑنا تو ایک چھوٹا لفظ ہے، توڑنا آسان ہے معاشرے میں آج کل۔ چھوٹے چھوٹے بہانے، سر میں درد ہے تو روزہ چھوڑ دیا، چھوٹا سا سفر ہے تو روزہ چھوڑ دیا، ہاتھ پاؤں میں درد ہے، دل نہیں کر رہا تب روزہ چھوڑ دیا۔ یہ تو ایک بڑی بیوقوفی اور ایک مسلمان کے لیے بڑی غفلت ہوگی کہ اس کا دل نہ کرے ان اعمال کے کرنے کا جن کا اللہ رب العزت والجلال جس کے بدلے میں خود مل رہا ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کو ہرگز یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ جس میں خود اللہ رب العزت والجلال کی ذات حاصل ہو جائے، اس کا دل نہ کرے اس عمل کو کرنے کا۔ اس لیے میرے عزیزو، ادائیگی صوم رمضان کے روزے کا رکھنا یہ فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت والجلال نے امت محمدیہ پر بھی روزے فرض کیے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ ان کی فرضیت الگ تھی، طریقہ الگ تھا ان کے روزے رکھنے کا، ہمارے روزے رکھنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن فرضیت دونوں کے اوپر کی گئی ہے۔ پچھلی امتوں پر بھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بھی۔ اس لیے میرے عزیزو، جو چیز فرض کی گئی ہے ایک مسلمان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کا دل نہ کرے اس فرضیت کو ادا کرنے کا۔ اس لیے اپنے آپ کا جائزہ لے اور حقیقت میں مومن بننے کی کوشش کرے۔ جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں ان پر 100% عمل کی توفیق، عمل کی کوشش کرے۔ پانچویں بنیاد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ذکر فرمائی، والحج، حج کی ادائیگی۔ یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ حج کر لیتا ہے تو گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، مطلب بالکل معصوم۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر کسی قسم کے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح ہو جاتا ہے، بالکل کوئی گناہ اس کے حق میں باقی نہیں رہتا سوائے ان گناہوں کے جو بندے کے حقوق کے متعلق، حقوق سے متعلق۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کرنے سے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ خود وہ بندہ نہ معاف کر دے جس کے وہ حق متعلق ہے، جس کا دل دکھایا ہے وہ معاف نہ کر دے، جس کا مال غصب کیا ہے وہ معاف نہ کر دے، جس کی زمین دبائی ہے وہ معاف نہ کر دے، جس کا پیسہ کھایا ہے وہ معاف نہ کر دے۔ جب تک کوئی بھی حقوق العباد اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے معاف نہیں ہوتا، کتنی آپ عبادات کر لیں، کتنے حج کر لیں، بہنوں کی جائیداد کھا گئے، بیوی کا مہر کھا گئے، وہ سب حج کرے بیٹھے 10 کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسے حج سے۔ حج سے صرف گناہ وہ معاصی جو اللہ رب العزت والجلال کے حق میں جن میں کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو بندوں کے حقوق کے متعلق ہوں وہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے عزیزو،
یہ آخری مرحلہ ادائیگی حج کا، اس پر تفصیلی بیان حج ہی کے وقت ہوگا، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ جب پانچ مرحلے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ مقتضیات ایمان ہیں، ستون ہے ایمان کے، بنیاد ہے۔ اگر ان پر کوئی کھرا نہ اترا تو کسی بھی صورت اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان پر عمل نہ کرے تو مکمل ایمان والا نہیں ہوگا، اور اگر ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دے تو یاد رکھنا مکمل ایمان تو درکنار، اس کے ایمان کی بھی گارنٹی نہیں ہے، معمولی سے ایمان کی بھی۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ 5 بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، ان 5 پر مکمل ایمان تو درکنار، اس کے ایمان کی بھی گارنٹی نہیں ہے، معمولی سے ایمان کی بھی۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ 5 بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، ان 5 پر اللہ کے جو اللہ نے جو ایمان دیا ہے تو خاص نعمت دی ہے، ان کے تقاضوں کو اپنے اوپر فرض سمجھ کر، ضروری سمجھ کر، وہ ایسا سمجھ کر کہ ان کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ان کی ادائیگی کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ایسا سمجھ کر ان کو پورا کرے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی